لہٰذا گزشتہ قومیں کون سی ہیں؟ آئیں ان گزشتہ قوموں پہ جو عذاب ہے، پھر گزشتہ قوموں کے نام۔ پہلی قوم حضرت نوح کی قوم، حضرت عاد کی قوم، قوم عاد، پہلی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، قوم حضرت موسیٰ، یہ قومیں۔ اب ان قوموں کے جرائم کیا تھے جس کی وجہ سے یہ عذاب خدا میں مبتلا ہوا؟ حضرت نوح کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال ان کو نصیحت کی، 950 سال۔ کیا نصیحت کی؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن یہ سرکشی سے باز نہ آئے، اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے رہے، بتوں کی عبادت کرتے رہے، یہ باز نہ آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے، بارش کا عذاب، زمین سے بھی چشمہ پھوٹا، آسمان سے بھی بارش، طوفانی بارش ہے۔ زمین سے کہاں سے پھوٹا؟ آج جو مسجد کوفہ میں آپ جاتے ہیں زیارت کے لیے، جو لوگ پہلے گئے تھے وہاں پر پہلے ایک کنواں ہوتا تھا صحن میں، لیکن آج اس جگہ پہ سبیل بن چکی ہے، سبیل اور وضو والی جگہ بن چکی، انہوں نے نشانی کے طور پہ وہ جگہ رکھی ہے۔ وہاں پر ایک تنور تھا گھر میں اور وہاں سے چشمہ پھوٹا زمین سے، وہ آج بھی وہاں پر وہ موجود ہے، وہ مقام۔ تو لہٰذا یہ زمین سے چشمہ پھوٹا اور آسمان سے بارش آئی، تو یہ اللہ کا عذاب آیا جس میں پوری دنیا میں پانی ہی پانی تھا، اور جو افراد حیوانوں اور جانوروں میں سے جو کشتی میں سوار ہو گئے، اور انسانوں میں سے جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہوئے وہ بچ گئے، جو کشتی میں سوار نہ ہوئے وہ ہلاک ہو گئے۔ اور اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی نسل آدم جو ہے وہ کو جو بقا ملی ہے وہ حضرت نوح کے ذریعے سے۔ دوسری قوم ہے حضرت قوم عاد، دوسری قوم عاد۔ یہ کیا کرتی تھی قوم عاد؟ یہ پتھروں سے بت تراش کر ان کی عبادت کرتے تھے، اور اس قوم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ہود کو بھیجا، انہوں نے سمجھایا، نصیحت کی، لیکن یہ قوم سرکشی کرتی رہی، تو اللہ نے پھر کیا کیا ان کے لیے؟ ان پر بارش کو بھی بند کر دیا، ان کے لیے چشمے بھی خشک کر دیے، جس کی وجہ سے ان کے کھیت اجڑ گئے، زمینیں بنجر ہو گئیں، باغات جو ہے وہ خراب ہو گئے۔ اب یہ لوگ توبہ کرنے لگے، توبہ استغفار۔ تو لہٰذا یہ حضرت کس کی؟ ہود کی قوم، یعنی یہ قوم عاد، لہٰذا یہ پھر بھی سرکشی کی طرف رہے۔ اس کے بعد یعنی جب یہ ضد پہ نہ آئے، یعنی یہ ضد پہ رہے، ہدایت پر نہ آئے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کی طرف تیز آندھی بھیجی اور دردناک عذاب بھیجا، اور جس سے یہ ساری قوم تباہ ہو گئی۔ دیکھیں، یہ صرف یہ ہم سن لیں نا کہ سابقہ قوموں پہ عذاب آیا ہے، آندھی کا، بارش کا، طوفانوں کا، یہ سیکھیں ہمارے اوپر بھی عذاب خدا آ سکتا ہے۔ تیسری قوم تھی قوم سمود۔ اس قوم کی طرف حضرت صالح آئے، حضرت ہود اور حضرت صالح دونوں بھائی۔ تو حضرت صالح آئے قوم سمود کی طرف، تو انہوں نے بھی اللہ واحد کی عبادت کی دعوت دی، لیکن یہ بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور انہوں نے بڑا ظلم یہ کیا کہ ان کی ہدایت کے لیے ایک اونٹنی پہاڑ سے آئی، جو ان کے خود مطالبے پہ اللہ نے ایک نشانی کے طور پہ اونٹنی نکالی۔ جب وہ اونٹنی آ گئی تو اس قوم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، ظلم کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ان پہ بھی ایسا عذاب آیا کہ یعنی زلزلے کا سخت عذاب آیا۔ جب ان کے اوپر زلزلے کا عذاب آیا، پتھروں کا عذاب آیا، تو یہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے تھے۔ اس کے بعد ہے قوم لوط۔ یہ قوم وہ بدبخت تھی، بد نصیب تھی، جو مردوں کے ساتھ، لڑکے لڑکوں کے ساتھ اپنی جنسی تسکین کو پورا کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کی طرف۔
اپنی اولاد کی طرف توجہ رکھیں. یاد رکھیں ماں باپ اگر کام پہ ہیں یا دفتر میں ہیں اپنی اولاد سے غافل نہ ہوں، ورنہ آپ کی اولاد پیچھے بیکار ہو جائے گی، آپ کی اولاد برباد ہو جائے گی. نظر رکھیں، توجہ رکھیں. لہٰذا یہ مردوں کے ساتھ لڑکے یعنی لڑکوں کے ساتھ یہ رغبت رکھتے تھے، جنسی تعلق قائم کرتے تھے. تو اسی لیے روایتیں معصوم فرماتے ہیں جو یہ کام انجام دیتا ہے یعنی اس گناہ پہ باقی رہتا ہے، امام فرماتے ہیں یہ ہمارے دشمن کے علاوہ کوئی کام انجام نہیں دیتا مرتے دم تک. یعنی جو مستقل اس عادت پہ رہ جائے مرتے دم تک، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا دشمن ہے. تو لہٰذا اور اسی لیے ملتا ہے معصوم فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس گناہ میں مبتلا رہتے ہیں، توبہ استغفار نہیں کرتے، اس گناہ سے اپنی جان نہیں چھڑواتے، امام فرماتے ہیں جب ان کی موت کا وقت آتا ہے وہی حضرت لوط کی قوم پر جو عذاب آیا تھا پتھروں کا، انہی پتھروں میں سے پتھر آ کر ان کے سروں پہ لگتا ہے اور یہ ہلاک ہو جاتے ہیں. لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، یہ دیکھتا ہے میرے اوپر میرے سر پہ پتھر لگے. تو لہٰذا اپنے بچوں اور جوانوں کی اصلاح کریں جو اس گناہ میں مبتلا ہے. حضرت یعنی شعیب کی قوم شعیب، حضرت شعیب کی جو قوم تھی یہ کیا کرتی تھی؟ ناپ تول میں کمی کرتی تھی. اپنے فائدے کے لیے وہ ترازو کا باڑ تھوڑا آگے کر دینا، یعنی اس کو رکھتے نا درمیان میں رکھیں تو وزن برابر آئے گا، اس کو آگے رکھتے ہیں تھوڑا سا وزن بڑھانے کے لیے. سبزیوں کو تر کر دینا، ملاوٹ کر دینا، یا آج کل الیکٹرانکس جو کانٹا آیا ہوا ہے اس کا جو ہے نا وہ نمبر بڑھا دینا. آپ لوگوں کو تو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. ہم اپنے مفاد کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنی آخرت اور قبر کو برباد کر رہے ہیں. تو لہٰذا ناپ تول میں کمی کرتے تھے. حضرت شعیب کی قوم، حضرت جبرائیل امین نے ایک سخت چیخ ماری جس چیخ کی وجہ سے ایک زمین ایک مرتبہ لرز اٹھی. جب زمین لرز اٹھی تو ان لوگوں کے دل حلق میں آ گئے، یعنی ان لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوا جس سے ان لوگوں کی ڈیتھ ہوئی اور یہ سارے لوگ مر گئے. قوم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہ کیا تھی؟ یہ بھی سرکشی میں پیچھے نہ رہے. یہ لوگ دریا کے کنارے رہتے تھے اور مچھلیوں کا شکار کرتے تھے. حکم ہوا کہ ہفتے کے والے دن شکار نہ کرو، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ یہ وہاں پر تھوڑے سے گڑھے بنا لیتے، ہفتے والے دن جمع ہو جاتی، پھر اتوار والے دن پکڑ لیتے. یہ کہتے تھے ہمارے لیے کہ حیلہ ہے. روکا گیا تھا لیکن سرکشی کی اور یہ جو ہے اللہ کے حکم کی مخالفت کی تو ان کے اوپر عذاب آیا. کیا عذاب ہے؟ اللہ نے اس قوم کو بندروں کی شکل میں بنا دیا. یہ کہ اپنے مفاد کے لیے اللہ کے حکم کو بدلتے تھے، اللہ نے ان کو بندروں کی شکل میں بدل دیا. آج جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت محمدی کے احکام کو بدلتے ہیں، قیامت والے دن ان کی شکلوں کو بھی بدل دیا جائے گا. تو لہٰذا غور کریں. اب یہ تھا پہلی شکل، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اس کے علاوہ 5 عذاب اور آئے. یہ نہ سدھرنے والی قوم، 5 عذاب اور آئے. پہلا عذاب یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یعنی کس کے اوپر عذاب آیا؟ حضرت موسیٰ کے زمانے میں قوم یعنی جس کو ہم قوم فرعون بھی کہتے ہیں، آیا یہ فرعونیوں پر. حضرت موسیٰ کے زمانے میں قوم موسیٰ ہے، اس کو قوم فرعون اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مومنوں پہ عذاب نہیں آتا تھا، صرف کافروں پہ آتا تھا، اسی لیے قوم فرعون کہتے ہیں. لیکن وہ تھے حضرت موسیٰ کے زمانے میں، تو قوم موسیٰ بھی کہا جاتا ہے اور قوم فرعون بھی کہا جاتا ہے. قوم موسیٰ اس لیے کہا جاتا کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں قوم تو انہی کی شمار ہوتی ہیں، لیکن عذاب جن پر آیا وہ صرف فرعونی تھے، اس اعتبار سے ان کو قوم فرعون کہا گیا ہے.
تو لہٰذا بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قوم فرعون کیوں کہتے ہیں، وہ تو انبیاء کی قومیں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے یعنی فرعون کے ماننے والوں پر صرف عذاب آیا، اس وجہ سے اس کو قوم فرعون کا نام دیا گیا۔ تو پہلی قوم جو تھی، ایک بادل آیا، لوگوں کے گھروں میں اندھیرا چھا گیا، جب اندھیرا چھا گیا تو زوردار بارش آئی، گھروں میں اتنا پانی داخل ہوا کہ لوگوں کی گردنوں تک پانی آ گیا، لوگ کام نہیں کر سکتے تھے، لوگ بیٹھ نہیں سکتے تھے، کوئی بیٹھتا تھا وہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ 7 دن مسلسل بارش، طوفانی بارشیں رہی، جس سے کھیت اجڑ گئے، باغات برباد ہو گئے، جس سے جو ہے بہت سارے لوگ ہلاک ہو گئے۔ اب یہ لوگ جو زندہ تھے پہنچے حضرت موسیٰ کے پاس پانی میں چلتے چلتے کہ یا نبی اللہ، ہم ایمان لاتے ہیں، دعا کریں یہ عذاب ختم ہو جائے۔ جب حضرت موسیٰ نے دعا کی، عذاب ختم ہوا، پانی ٹھہر گیا، ختم ہو گیا۔ اب یہ لوگ کہنے لگے یہ جو طوفان آیا تھا یہ تو ہمارے لیے رحمت کا پیغام لائے، کیوں؟ اس طوفان کے ختم ہونے کے بعد سبز و شاداب ہو گئی سب چیزیں، کھیت دوبارہ آباد ہو گئے، تو یہ اپنی سرکشی پہ دوبارہ آ گئے۔ ابھی 1 مہینہ نہ گزرا تھا، یہ سرکشی پہ آ گئے، حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کے بعد یہ بے ایمان ہو گئے۔ تو اللہ نے پھر ان کے اوپر دوسرا عذاب بھیجا، ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، جس کو آپ ٹڈی دل بھی کہتے ہیں۔ تو ان کا عذاب بھیجا، ان ٹڈی دل نے حملہ کیا، کن کے اوپر؟ اس قوم پر، کھیتوں کو تباہ کیا۔ مکڑی یہ جو ہے مکانوں میں جاتے تو لکڑیوں کو کھا جاتے، یہ ٹڈی دل کیا کرتے؟ لکڑیوں کو کھا جاتے، اور ہر گھر میں اتنے داخل ہوئے کہ لوگوں کا سانس لینا مشکل ہو گیا تھا، اور ان کے کھیت باغات وہ بھی اجڑ گئے، جو محفوظ تھے، جو پہلے کچھ رہ گئے تھے وہ بھی اجڑ گئے۔ تو اب یہ لوگ پھر پریشان ہوئے، اب حضرت موسیٰ کے پاس ہے، یا نبی اللہ دعا کریں عذاب ٹل جائے، ہم ایمان لائیں گے۔ عذاب ٹل گیا، لیکن ضدی قوم پھر سرکشی پہ آ گئی، نافرمانی کرنے لگی۔ ابھی 1 مہینہ نہ گزرا تھا اس بات کو، جب یہ سرکشی میں بڑھ گئے تو پھر اللہ نے ان کے اوپر ایک تیسرا عذاب بھیجا، کمل کا، جوؤں کا عذاب۔ یہ جوئیں جو انسان کے سروں میں ہوتی ہیں، یہ پھلوں میں، اناج میں، کھانے میں، ہر چیز میں داخل ہونے لگی۔ تو یعنی ایک چھوٹا سا کیڑا، بعض نے کہا ہے کہ اس جوئیں نہیں تھی، وہ گن تھا، جو ایک دوسرا کیڑا ہوتا ہے جو گندم میں آ جاتا ہے، آٹے میں آ جاتا ہے۔ تو بہرحال جوئیں ہو یا گن ہو، ایک چھوٹا سا کیڑا ہے۔ یہ کیڑا کیا کرتا تھا؟ یہ کھانوں میں، پانی میں گھس گیا۔ یہ چھوٹا سا کیڑا لوگوں کے سر کے بالوں کو کھا گیا، ان کی داڑھی، ان کی مونچھیں، ان کے بھویں، ان کے جسم کو اتنا کھا گیا کہ لوگوں کے چہروں پہ ایسے لگتا تھا جیسے چیچک کے داغ ہے۔ ہر چیز کو یہ کیڑے کھا گئے، اور ان کے لیے کھانے پینے، برتنوں میں، ہر چیز میں یہ کیڑے رہتے، ان کے بدنوں میں یہ داخل ہو جاتے، کپڑوں کے اندر، اور ان کی جلد کو کاٹنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے یہ اذیت میں آنے لگے۔ 1 ہفتے تک یہ عذاب بھی رہا، اور یہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، یعنی حضرت موسیٰ کے پاس ہے، یا نبی اللہ دعا کریں عذاب ٹل جائے، ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، عذاب ٹل گیا۔ اب ان کے اوپر چوتھا عذاب آیا، یہ پھر سرکش ہو گئے۔ جب یہ سرکشی کی طرف بڑھے تو اللہ نے چوتھا عذاب یہ بھیجا، مینڈک کا عذاب، چوتھا عذاب مینڈک کا۔ ان کے گھروں میں، ان کی بستیوں میں مینڈک آ گئے، جہاں لوگ بیٹھتے ہزاروں مینڈک آ جاتے، لوگوں کے درمیان آ جاتے، یہ منہ کھولتے ان کے منہ میں مینڈک داخل ہو جاتے، سالن کے لیے ہنڈیا چڑھاتے اس میں مینڈک آ جاتے، پانی میں مینڈک آ جاتے۔ اس قدر مینڈک آ گئے، ان کے لیے جینا حرام ہو گیا۔ بستروں میں مینڈک، کپڑوں میں مینڈک، مینڈک ہی مینڈک تھے ہر طرف۔ یہ پریشان ہو گئے، پھر دعا کی، پھر آئے حضرت موسیٰ کی طرف، یا نبی اللہ دعا کریں عذاب ٹل جائے، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ نے دعا کی، عذاب ٹل گیا، لیکن پھر یہ سرکشی پہ آ گئے۔
عذاب ٹلنے کے بعد پھر سرکش ہو گئے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر کون سا عذاب بھیجا؟ خون کا عذاب بھیجا، جو آخری عذاب ہے. آخری عذاب سے پہلے یہ 5واں عذاب تھا، یعنی ترتیب میں دیکھیں تو یہ 6واں عذاب ہے. خون کا عذاب ہے. ہر چیز میں خون، پانی میں خون، کھانے میں خون، کنووں میں خون، نہروں میں خون. لیکن اللہ کا لطف اور عنایت یہ تھی کہ مومنین جو تھے، حضرت موسیٰ پر ایمان رکھنے والے، وہ جہاں سے پانی پیتے وہ پانی صاف شفاف ہوتا. جتنے یہ عذاب آئے ہیں یہ صرف کافروں پر آتے تھے، مومنوں پر نہیں آتے تھے. جہاں پر پانی پیتے تھے مومن، یہ کافر بھی آ کر پانی پینے لگتے، چیزیں اٹھانے لگتے، ان کے لیے خون آ جاتا، مومنوں کے لیے نہ ہوتا. پریشان ہو گئے، بدحال ہو گئے، یہ کیا ہوگا؟ پھر خون ہی خون. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ دیکھا اتنے مختلف عذاب بھیج کے یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، پھر یہ ایمان کی طرف دوڑے. ہمیں عذاب سے چھٹکارا مل جائے، ہم ایمان لے آئیں گے. پھر عذاب سے چھٹکارا مل گیا. اب یہ فرعون اور فرعونی اپنے محلات میں اپنے عمدہ کھانے اور ان چیزوں اور عیاشیوں میں لگے ہوئے تھے. لیکن اللہ کی قدرت اور تدبیر دیکھیے، اللہ نے کیا پروگرام بنایا. ان فرعونی اور فرعون کو ان کے محلات سے، بڑے بڑے محلوں سے نکالا، جہاں پر ان کے مکانات، ان کے خزانے، ان کی کھیتیں، ان کا سب کچھ تھا. وہاں سے یہ نکلے کس کی طرف؟ بنی اسرائیل کی طرف، حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کی طرف جو ایمان والے تھے، مارنے کے لیے. حضرت موسیٰ اور وہ تو دریا کی طرف پہنچ چکے ہیں. اور حضرت موسیٰ نے حکم خدا سے جب آپ نے عصا مارا، اللہ نے کیا کیا؟ دریا کا راستہ بنایا. حضرت موسیٰ اور ان کی پوری قوم گزری. وہ اپنے حیوانات کو بھی ملتا ہے، اپنے جانوروں کو بھی لے کر گئے، اپنے سامان بھی لے کر گئے، وہ دریا سے گزر گئے. لیکن جب قوم فرعون اور یہ سارے پہنچے دریا میں، یہ دریا مل گیا، یہ ساری فرعون اور پوری قوم فرعون ہلاک ہو گئی. جو فرعون کا خزانہ تھا، فرعون اور فرعونیوں کے مکانات تھے، جو ان کی جائیدادیں تھے، وہ محلات تھے، وہ سارے کس کے حصے میں آئے؟ وہ ایمان والوں کے آئے. تو لہٰذا یہ جو اللہ کے مختلف عذاب آئے ہیں ہمارے لیے درس عبرت ہیں. اس لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں جب انسان نئے نئے گناہ ایجاد کرتا ہے، امام فرماتے ہیں نئے نئے گناہ ایجاد کرتا ہے، پھر اس کے اوپر بھی نئی نئی مصیبتیں آتی ہیں. آج دیکھ لیں، ہم نئے نئے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں گناہوں کے، ہماری زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، مختلف عذاب آ رہے ہیں مصیبتوں کے. تو لہٰذا اس سے درس عبرت حاصل کریں، ہم سب اپنی اصلاح کریں. اے کریم مہربان اللہ ہم سب کو قرآن اور وارثان قرآن کی تعلیم